اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ اب اس آیت کریمہ کی جب آپ تفسیر دیکھیں گے تو جو اس آیت کریمہ کے اندر برہان کا لفظ آیا ہے تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر برہان سے مراد جو ہے معجزات ہے۔ برہان کا معنی تو دلیل ہوتا ہے، مگر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر برہان سے مراد جو ہے معجزات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو ہے سراپا معجزہ بنا کر روئے زمین پر بھیجا۔ اب جب آپ انبیاء اکرام کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو صرف ہاتھ میں معجزہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو صرف عصا میں معجزہ عطا فرمایا، یا کسی نبی کی زبان میں معجزہ عطا فرمایا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنایا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک جو ہے وہ معجزہ ہے، میرے آقا کا پاؤں مبارک جو ہے وہ معجزہ ہے، میرے آقا کا چہرہ مبارکہ جو ہے معجزہ ہے، زلف معمر جو ہے وہ بھی معجزہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سر سے لے کر پیر تک جو ہے معجزہ ہی معجزہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا کہ جب اللہ کے محبوب کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں پر قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، جب چہرے کی بات آئی تو اللہ نے وَالضُّحَىٰ فرما دیا، اور جب زلف کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا وَاللَّيْلِ، اور جب کہیں پر سینے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اور جب کہیں آنکھ کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا مَا زَاغَ الْبَصَرُ، اور جب کبھی ہاتھ کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہاتھ کے بارے میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا اپنے محبوب کو بنایا ہے کہ اپنے محبوب کے اعضاء کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ کیا ہے، اور جگہ جگہ ذکر کر کے بتا دیا ہم اور آپ کو کہ اللہ کا محبوب ایسا ہے، اللہ کا محبوب ایسا ہے کہ جس کی نہ کوئی مثال ہے اور نہ جس کے مثل جو ہے پہلے کوئی تھا اور نہ اب ہے اور نہ قیامت تک کوئی ہوگا۔ میرے آقا بے مثال ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے مثال بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے مثال بنایا ہے۔ آج دنیا لاکھ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر انگلی اٹھائے، مگر جنہوں نے اپنی آنکھوں سے میرے آقا کو دیکھا ہے، جنہوں نے میرے آقا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ برجستہ یہی کہتے ہوئے نظر آئے کہ آج تک ایسی صورت والا انسان جو ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آؤ دیکھو مکہ چلتے ہیں، جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر تشریف لائے، میرے آقا کی آمد ہوئی ہے، میرے آقا کی آمد ہوئی ہے۔ حضرت آمینہ کے آنگن میں حضرت حاجرہ بھی موجود ہے، حضرت مریم بھی موجود ہے، حضرت آسیہ بھی موجود ہے، اور حوروں کی ایک قطار لگی ہوئی ہے، اور میرے آقا حضرت آمینہ کے آنگن میں جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ کبھی حضرت حاجرہ پیار کر رہی ہے، کبھی حضرت مریم پیار کر رہی ہے، کبھی حضرت آسیہ پیار کر رہی ہے، اور کبھی حوریں پیار کر رہی ہیں۔ اتنے میں حضرت جناب عبد المطلب جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ بتاتے ہیں
کہ جب میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو خانہ کعبہ سے آواز آئی کہ اے جناب عبد المطلب اب خانہ کعبہ کا طواف چھوڑو اپنے گھر کی طرف جاؤ۔ آمینہ کے گھر میں رسول اعظم آ چکے ہیں، آمینہ کے گھر میں خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے والا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب میں نے اس آواز کو سنا، اس بات کو سنا، تو میں نے اپنے طواف کو روکا اور میں اپنے گھر کی طرف جو ہے چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ یہی اب وہ مکہ ہے کہ جس کی گلیاں پہلے مہکا نہیں کرتی تھی، آج مکہ کے اندر جو ہے عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ مکہ معظمہ کی گلیاں جو ہے مہک رہی ہیں اور ہر طرف جو ہے چہل پہل ہے۔ اب دیکھو عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب میں آمینہ کے دروازے پر پہنچا اور آواز دی کہ اے ام ایمن، اے ام ایمن، وہ بچہ جو تشریف لایا ہے اس کو دکھایا جائے، مجھ کو بھی دکھایا جائے۔ تو اندر سے آواز آتی ہے کہ اے عبد المطلب ابھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں اجازت ہے؟ کیونکہ ابھی حاجرہ پیار کر رہی ہیں، ابھی آسیہ پیار کر رہی ہیں، ابھی مریم پیار کر رہی ہیں، ابھی تمہارا نمبر نہیں آیا ہے۔ جب تمہارا نمبر آئے گا تب محمد الرسول اللہ تمہاری گود میں آئیں گے، تب تم بھی پیار کرنا، تب تم بھی زیارت کرنا، تب تم بھی دیکھنا۔ جب تمام لوگوں نے میرے آقا کو پیار کر لیا، اس کے بعد جب عبد المطلب کا نمبر آتا ہے اور میرے آقا حضرت عبد المطلب کی گود میں آتے ہیں، اب دیکھو میرے آقا کے حسن و جمال کو دیکھو کہ جب عبد المطلب نے میرے آقا کے چہرے انور کو پہلی بار دیکھا ہے، جب میرے آقا حضرت عبد المطلب کی گود میں آئے اور کپڑا ہٹایا گیا تو عبد المطلب برجستہ پکار کرتے ہیں کہ میری نظر نے جو ہے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا، میری نظر نے جو ہے آج تک ایسے چہرے والے بچے کو کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے ہزاروں بچے دیکھے ہیں، میں نے لاکھوں بچے دیکھے ہیں، مگر ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا، میرے آقا کو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر کسی کو اپنا بیٹا جو ہے پیارا ہوتا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ سوال پیدا کر سکتے ہیں کہ ہر کسی کو جو ہے اپنا بیٹا پیارا ہوتا ہے، مگر میرے مسلمان بھائیوں، تاریخ اسلام کا ایک ایسا باب ہے جس کو شاید آج تک آپ نے نہ سنا ہوگا۔ ایک ایسا باب ہے ابھی میرے آقا نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، ابھی میرے آقا جوانی کی دہلیز پر نہیں پہنچے ہیں، ابھی میرے آقا نے اپنا کلمہ پڑھانا شروع نہیں کیا ہے، ابھی میرے آقا کو روئے زمین پر تشریف لائے ہوئے صرف چند گھنٹے ہوئے ہیں، مگر دیکھو دیکھنے والے نے اپنی جان کو کس طریقے سے میرے آقا پر قربان کیا ہے۔ تاریخ اسلام کا ایک ایسا باب ہے کہ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر تشریف لائے تو جب میرے آقا کی آمد ہوئی تو ایک نام تاریخ اسلام کے اندر ملتا ہے، ایک نام ہے جن کا نام جو ہے ابو عامر ہے۔ ابو عامر جو ہے یہ جناب ابو عامر یہ فرماتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ کی آمد ہوئی تو میں مکہ کی پہاڑیوں میں جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ بت کے سامنے بیٹھا تھا۔ ابو عامر بتاتے ہیں کہ جب میرے آقا کی آمد ہوئی ہے تو میں مکہ کی پہاڑیوں میں جو ہے اپنے بت کے سامنے بیٹھا تھا، میرے ساتھ میری بچی بھی تھی، میری بیوی تھی۔ جب بت جس کے سامنے ابو عامر بیٹھے تھے وہ بتاتے ہیں کہ میں جس بت کے سامنے بیٹھا تھا اچانک جو ہے وہ بت گر جاتا ہے، اچانک وہ بت گر جاتا ہے۔ ابو عامر پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے، کیسے یہ بت جو ہے خود بخود گر گیا۔ تو ابو عامر نے سوچا، ابو عامر کی زبان سے نکلا کہ آخر بات کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے، یہ بت کیوں گر پڑے، یہ بت کیوں سر کے بل گر پڑے۔ تو اتنے میں ایک نور چمکتا ہے اور نور سے یہ آواز آتی ہے کہ اے ابو عامر، کیا تم کو نہیں معلوم ہے آمینہ کے آنگن میں
محمد رسولullah آ چکے ہیں آمینہ کے آنگن میں۔ آج ایسے بچے کی پیدائش ہوئی ہے جو مکہ معظمہ کو بتوں سے پاک کرے گا، جو خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرے گا۔ آج اس بچے کی آمد ہو چکی ہے۔ اب دیکھو ابو عامر کہتے ہیں کہ جب میں نے اس آواز کو سنا اور میں نے دیکھا کہ نور سے آواز آ رہی ہے تو ابو عامر کہتے ہیں کہ میری بیوی نے برجستہ مجھ سے کہا کہ اس نور سے پوچھا جائے، اس آواز دینے والے سے پوچھا جائے کہ جس بچے کی آمد ہوئی ہے، جس کے صدقے میں آج کائنات میں نور کی نور ہے، جس کے صدقے میں آج ہر طرف اجالا کی اجالا ہے، آخر اس بچے کا نام کیا ہے؟ تو اس نور سے آواز آتی ہے کہ جس بچے کی آج آمد ہوئی ہے اس بچے کا نام محمد ہے، اس بچے کا نام محمد ہے۔ جب اس نور سے یہ آواز آئی، اب دیکھو ابو عامر کی جو بیٹی تھی وہ ہاتھوں سے بھی اپاہج تھی، وہ پیروں سے بھی اپاہج تھی، جب اس نے محمد لفظ سنا ہے تو وہ مچل جاتی ہے، اس کو اتنا میٹھا یہ نام لگتا ہے، اس کو اتنا پسند آ جاتا ہے تو اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں سے یعنی اپاہج ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار عالم، اے پیدا کرنے والے، جس نے تو نے محمد کو پیدا کیا ہے، تو نے جس محمد کو پیدا کیا ہے، میں اس محمد کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کر رہی ہوں، مجھے شفا کاملہ عطا فرما دے، مجھے شفا عطا فرما دے۔ یعنی اس بچی نے میرے آقا کے نام کے وسیلے سے دعا کی تو فوراً جو ہے اس کو شفا مل جاتی ہے۔ ابھی میرے آقا نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے اور یہ ابو عامر کی بیٹی جو ہے اس نے ایمان نہیں قبول کیا ہے، صرف محمد کی مٹھاس جو ہے اس کے دل میں بیٹھی تھی، اس نے اس مٹھاس کو جو ہے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے لیے شفا مانگ لیا۔ اب یہی ابو عامر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ جس بچے کی آمد ہوئی ہے، جس بچے کا نام محمد ہے، یہ بچہ بہت ہی بابرکت نظر آتا ہے، یہ بچہ بہت ہی مبارک بچہ لگتا ہے، چلو اس بچے کی زیارت کی جائے۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ میں مکہ کی پہاڑیوں سے نکلتا ہوں اور نکلنے کے بعد جو ہے پتہ کرتے کرتے کہ آج کس کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ جب میں مکہ کے اندر آیا، جب میں مکہ شہر کے اندر آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ صبح سویرے کا وقت ہے، جو بوڑھے، جو اتنے ضعیف، جو اتنے بوڑھے، جو اپنی چارپائی سے نہیں اٹھ سکتے تھے، وہ مکہ کی گلیوں میں دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل تک جو ہم لوگوں کی موت کے منتظر تھے وہ سن لے، آج ہم کو شفا مل گئی ہے، آج ہم کو شفا مل گئی ہے۔ ابو عامر کہتے ہیں جو درخت خشک ہو چکا تھا وہ درخت سبز ہو گیا، جو درخت پھلدار نہیں تھا اس درخت میں پھل لگ گیا، اور ابو عامر کہتے ہیں کہ جو زمین قحط سالی میں شکار ہو چکی تھی وہ زمین سبزہ اگا رکھی تھی۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ ہر طرف ہریالی کی ہریالی مکہ کے اندر نظر آ رہی تھی۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ میں تلاش کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاتا ہوں، مجھ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ عبد المطلب کے گھر میں محمد کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب یہ ابو عامر عبد المطلب کے دروازے پر پہنچتے ہیں اور عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ اس بچے کی زیارت کرا دی جائے جس بچے کی آج آمد ہوئی ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ ابو عامر تاریخ اسلام کے پہلے وہ جاباز ہیں کہ جنہوں نے میرے آقا کے حسن کو دیکھ کر اپنے جان کو قربان کیا ہے۔ جب عبد المطلب کو یہ خبر ملی کہ ابو عامر محمد رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو وہ مکان کے اندر گئے اور حضرت آمینہ سے مانگ کر میرے آقا کو لے کر آتے ہیں، اور جب میرے آقا کو لے کر آئے تو میرے آقا اس وقت جو ہے سفید چادروں میں لپٹے ہوئے تھے۔ اب جب ابو عامر نے میرے آقا کے رخ مبارک سے چادر کو ہٹایا ہے تو ابو عامر کی زبان سے برجستہ یہ نکلا کہ میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا، اتنا حسین و جمیل بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب کی گود میں میرے آقا موجود ہے اور ابو عامر دیکھ کر یہ برجستہ پکار رکھے ہیں اور وسیع کھا کر وہ زمین پر گر جاتے ہیں اور ان کی روح جو ہے ان کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔
یہ تاریخ اسلام کا ایسا عاشق ہے میرے آقا کا کہ جس نے رخ انور کو دیکھ کر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، ابھی میرے آقا نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، ابھی میرے آقا کی آمد ہوئے جو ہے چند گھنٹے ہوئے ہیں، مگر دیکھو کچھ شاگ جو ہے اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ ہیں کہ اسکرینوں پر دیکھ کر لوگوں سے محبت کر رہے ہیں، نہیں میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا کو اللہ نے ایسا حسن دیا ہے، ایسا حسن دیا ہے کہ دنیا کے اندر کسی کو ایسا حسن ملا ہی نہیں۔ دنیا کے اندر ایسا حسن کسی کو نہیں ملا۔ جنہوں نے دیکھا ہے اس نے یہی کہا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال ہے، بے مثال ہے۔ جس نے بھی دیکھا اس نے یہی کہا کہ میرے آقا بے مثال ہے۔ آؤ دیکھو، ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جو ہے 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، اور چاند جو ہے پورے آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا، چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ اتنے میں جو ہے میرے آقا اپنے کاشانہ مبارک سے باہر نکلتے ہیں، اور میرے آقا کے جسم اطہر پر جو ہے لال رنگ کا جبہ تھا، سرخ جبہ تھا۔ میرے آقا اپنے کاشانہ مبارک سے نکلے۔ اب حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب میرے آقا اپنے کاشانہ مبارک سے نکلے تو میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی اپنے آقا کے چہرے انور کو دیکھتا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی اپنے آقا کے چہرے انور کو دیکھتا۔ اس طریقے سے میں بہت دیر تک کشمکش میں رہا کہ آخر چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ میرے آقا کا چہرے انور زیادہ خوبصورت ہے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ آخر میں میرے دل نے یہی فیصلہ کیا کہ میرے آقا زیادہ خوبصورت ہے، میرے آقا زیادہ خوبصورت ہے۔ تو حضرت جابر نے بتا دیا کہ میرے آقا کے حسن کے آگے چاند بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ چاند جو ہے صرف ایک مثال کے لیے لوگوں نے استعمال کیا ہے چاند کا، ورنہ چاند تو میرے آقا کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ چاند کو جو بھی نور ملا ہے، جو بھی حسن ملا ہے، میرے آقا کے صدقے میں ملا ہے، میرے آقا کے صدقے میں ملا ہے۔ یہ ہم اور آپ کے سمجھانے کے لیے مثال صرف ایک بتائی گئی کہ چاند سے جو ہے تشبیہ دی جاتی ہے، ورنہ چاند میرے آقا کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا، کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور دیکھو حضرت انس، یہ ایسے صحابی رسول ہیں کہ جو میرے آقا کے نالین مبارک کو لے کر چلا کرتے تھے۔ حضرت انس میرے آقا کے خادم خاص ہیں، جو میرے آقا کے کاشانہ مقدس کے اندر رہا کرتے تھے، کام کاج کیا کرتے تھے۔ میرے آقا جب کہیں پر تشریف لے جاتے تو حضرت انس جو ہے میرے آقا کے نالین مبارک کو اپنے جبے کی آستین میں ڈال کر لے کر بیٹھا کرتے تھے۔ اب حضرت انس کیا کہتے ہیں، جنہوں نے اتنے قریب سے میرے آقا کو دیکھا ہے، جنہوں نے میرے آقا کی رات کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے میرے آقا کے دن کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے میرے آقا کے دوپہر کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے میرے آقا کی صبح کو بھی دیکھا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک کا جو رنگ تھا وہ چاندی کی طرح چمکدار تھا، چاندی کی طرح چمکدار تھا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے آقا کا جو پسینہ مبارک ہے، جو پسینہ مبارک ہے وہ اس طریقے سے چمکتا تھا جیسے موتی چمکا کرتی ہے، جیسے موتی چمکا کرتی ہے۔ اور میرے آقا کے جسم اطہر سے ایسی خوشبو نکلتی تھی، ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ نہ اس کا مقابلہ جو ہے مشک کر پاتی اور نہ عنبر، یعنی مشک و عنبر کے اندر بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو میرے آقا کے جسم اطہر سے نکلا کرتی تھی۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے آقا کا دست مبارک جو تھا اتنا ملائم تھا، اتنا ملائم تھا کہ اس کے آگے ریشم بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی ریشم کو لوگ مقابلے میں لاتے ہیں ملائم کے، مگر اس کے اندر بھی وہ ملائم پن نہیں تھا جتنا دست مبارک جو ہے میرے آقا کا ملائم تھا۔
جو بھی صحابی رسول ایک مرتبہ میرے آقا سے مصافحہ کرتا تھا، وہ اس کا دست جو ہے، اس کا ہاتھ جو ہے بہت دنوں تک مہکا کرتا تھا۔ اور ایک مقام پر حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے آقا جس گلی سے ایک مرتبہ گزر جاتے تھے تو بعد میں گزرنے والا جو ہے میرے آقا کے خوشبو سے یہ جان جاتا تھا کہ ادھر سے محمد الرسول اللہ گزرے۔ یعنی ایسی خوشبو میرے آقا کے جسم اطہار سے نکلتی تھی کہ جاننے والا جان جاتا تھا کہ ادھر سے جو ہے ہم سب کے آقا ابھی گزرے ہیں، ابھی میرے آقا کی ادھر سے جو ہے آمد ہوئی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بے مثال بنایا۔ آپ کو ایسا حسن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ دیکھا وہ میرے آقا کا ہو کر رہ گیا۔ جس نے میرے آقا کو ایک مرتبہ دیکھا وہ میرے آقا کا ہو کر جو ہے رہ گیا۔ حدیثوں کے اندر ملتا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر جو ہے جب میرے آقا تشریف لے گئے تو وہاں پر مدینہ منورہ کے اندر جو ہے یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن سلام۔ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب یہ میرے آقا سے ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے جب میرے آقا کے چہرے انور کو دیکھا، آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے آقا کے چہرے انور کو دیکھا تو میرے دل نے فوراً یہ فیصلہ کیا کہ اتنا مبارک چہرہ والا، یعنی اتنا خوبصورت چہرے والا جو ہے شخص کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا تھا اور عبداللہ بن سلام جو ہے یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ کیا جنہوں نے محمد الرسول اللہ نے جو نبوت کا اعلان کیا ہے کیا وہ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں۔ مگر جب انہوں نے میرے آقا کے چہرے مبارک کو دیکھا تو فوراً انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایسا چہرے والا جو ہے کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فوراً جو ہے میرے آقا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، دامن اسلام کو تھام لیا اور پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔